السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق علیہ. صدق اللہ العظیم. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم سب کو ہمارا تعلق خواہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی ملت سے ہو، ہم سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم سب اٹھائے جائیں گے اور پھر ہم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جس روز ہم اللہ کے سامنے یعنی روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت سورج ہمارے سروں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس وقت ہمارے سر، ہمارا دماغ کھول رہے ہوئے ہوں گے. ذرا سوچئے، جب دنیا میں جبکہ سورج ہم سے لاکھوں اور ہزاروں میل دور ہے، تب ہم سورج میں 2 گھنٹے صحیح سے کھڑے نہیں رہ پاتے. تو ذرا سوچئے، جب سورج ہم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہم کیسے کھڑے رہ پائیں گے؟ ہم پسینے سے سرابور ہوں گے، ہمارا دماغ کھول رہے ہوئے ہوں گے. اس وقت جب کہ سورج ہمارے سر سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت صرف 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان 7 لوگوں میں سے جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک کی صفت اپنانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم. وہ حاکم جو مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان ہونا شرط ہے داخل جنت اور اللہ کے سائے میں آنے کے لیے. اس کے بعد وہ حاکم ہو اور اپنی حکومت میں عدل و انصاف میں تفریق نہ کرے. غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، ضعفا ہو، کمزور ہو، قلاش ہو، مفلس ہو، مسکین ہو، سب میں عدل و انصاف میں تفریق نہ کرے، سب کو ایک نظر سے دیکھے. مثال کے طور پر خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے، جو عدل و انصاف سے بھرا پڑا ہے، اور دنیا آج بھی ان کے عدل، ان کے انصاف کی مثال پیش کرتی ہے. جبلہ بن احم، یہ شام کے کسی علاقے کا سردار تھا. یہ عرب میں آیا تو اس نے ایک عربی کو 1 تماچے دے دیے، تو اس عربی نے بھی اس کے بدلے میں اسے 1 تماشا دے دیا. پھر یہ معاملہ پیش ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو تم نے کیا وہ تم نے پایا. تو جبلہ بن احم کہتا ہے میں شام کے کسی علاقے کا سردار ہوں اور ایک عربی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھ جیسے سردار کو مارے اور اس پر ہاتھ اٹھائے. تو حضرت عمر نے کہا اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے عدل و انصاف میں تفریق نہ کرو، عدل و انصاف میں فرق نہ کرو. انصاف کرو تو امیر ہو یا غریب، کمزور ہو یا طاقتور، مالدار ہو یا محتاج، فقیر، سب کو ایک نظر سے دیکھو اور عدل و انصاف کے پہلو کو سب پر ایک طریقے سے اپناؤ. تو حضرت عمر کی یہ بات جبلہ بن احم کو ناگوار لگی اور وہ واپس شام چلا گیا اور پھر وہاں جا کر مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا. یہ تھا حضرت عمر کا انصاف. اسے کہتے ہیں امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم. وہ دوسرا شخص کون ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ نوجوان جو پروان چڑھا اللہ رب العزت کی عبادت میں.
کیونکہ نوجوانی کی عمر بہت قیمتی ہوتی ہے. نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں شیطان انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، برے کام کرنے پر ابھارتا ہے. اس عمر میں اگر انسان برے کام سے بچ جائے تو یقیناً وہ قابل عظمت ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. تیسرا شخص کون ہوگا جس سے اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ اتَّحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. دو آدمی، ایسے دو آدمی جو دونوں آپس میں ملے ہوں اور دین کی بات کی ہو، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، پھر اسی پر جدا ہوئے ہوں. کوئی دنیاوی مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے، تو ایسے شخص کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. وہ چوتھا شخص کون ہوگا جسے اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، یعنی ایک نماز پڑھ کے آیا دوسری نماز کے انتظار میں کہ دوسری اذان کیسے ہو، میں ترنت جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. ظہر کی نماز پڑھ کر آیا، عصر کی اذان ہوئی، ترنت چلا مسجد کی طرف. عصر کی نماز پڑھ کے آیا، اب انتظار میں ہے کب مغرب کی اذان ہو اور میں جاؤں مسجد اور اللہ کے سامنے روؤں، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کے سامنے رکوع کروں، اس سے دعا مانگوں، اسے خوش رکھوں. تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا جسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور دوسری نماز کی فکر لاحق ہو. پانچواں شخص کون ہوگا جس کو اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسا آدمی جس کو کسی حسن و جمال اور چاہو جلال خدم و حشم والی عورت نے برائی کی طرف ابھارا اور برائی کی دعوت دی، تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں برا کام نہیں کر سکتا. تو ایسے شخص کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. چھٹا شخص کون ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا شخص، ایسا آدمی، ایسا فرد، ایسا انسان، ایسا مومن، ایسا مسلمان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ سے دعا مانگی ہو، اور ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہوں، اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں. میرے بھائی ظاہر ہے جب کوئی انسان تنہائی میں، کوئی انسان 2 بجے رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو یقیناً یہ خشوع خضوع کی علامت ہے. دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہوگا. ظاہر ہے کوئی انسان 2 بجے 3 بجے رات میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سامنے روئے اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں، تو ظاہر ہے ایسے انسان کے اندر ریاکاری، دکھاوا اور منافقت نہیں ہو سکتی. ایسے انسان کو متقی، متواضع کہیں گے، خاکسار کہیں گے. اور ایسے شخص کو جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ایسے شخص کو اللہ رب العزت کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. ساتواں اور آخری شخص کون ہوگا جس کو اللہ رب العزت کا سایہ اس وقت نصیب ہوگا جبکہ اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ کون ہوگا وہ شخص؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایسا آدمی جس نے صدقہ کیا اور چھپا کر صدقہ کیا، اور اس طور پر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے داہنے ہاتھ تک کو معلوم نہیں کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا چیز صدقہ کی. یعنی اس کے ساتھ اس کے آس پاس بیٹھنے والے، اس کے ساتھ چلنے والوں تک کو معلوم نہیں کہ اس نے کیا چیز صدقہ کی ہے. چھپا کر صدقہ کیا، دکھا کر صدقہ نہیں کیا، نام و نمود نہیں کیا، بتایا نہیں کسی کو، چپکے سے صدقہ دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں جان مال لٹا دیا، اور دل میں صدقے کی نیت کی. دکھاوا کچھ نہیں، ریاکاری کچھ نہیں، منافقت کچھ نہیں، خاکساری کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا. میرے بھائی، ان 7 لوگوں کو جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، ہمیں چاہیے کہ ان صفات میں سے کسی ایک صفت کو اپنانے کی کوشش کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس پیغام کے پہنچانے سے دوسرا شخص عمل کر لے، ہو سکتا ہے اس کے عمل کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے اور ہم کامیابی کے راہ پر گامزن ہو جائیں. میرے بھائی، ان 7 صفت میں سے کسی ایک صفت کو اپنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.